پڑھ لیتے ہیں یا رات کو سوتے ہوئے مختلف اس کی ہیں. تو آج میں سوچا کہ اس پر ایک لیکچر تیار کیا جائے، ایک چھوٹا سا ایک جامع لیکچر، جس میں تھوڑا سا بتایا جائے کہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور جو اصل اللہ پاک نے ان آیات کے اندر کہنا کیا چاہا ہے. تو آیت الکرسی جو ہے وہ تیسرے پارے کا حصہ ہے، اور تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ، اس سورہ کا یہ چند آیات ہیں جن کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. ٹوٹل یہ 9 سینٹنسز ہیں، مطلب 9 آیات ہیں جن کو ہم آیت الکرسی کے طور پر جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. سب سے پہلے آیت الکرسی ان آیات کو جن کو ہم آیت الکرسی بولتے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ کرتے ہیں. پھر کوشش کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اور جو اس کا مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ایسے ہے جی: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. اچھا جی، سب سے پہلی آیت شروع کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. اس میں جو ہے نا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 9 اس کی آیات ہیں، اور ہر ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے مختلف اپنے ہی بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں، اپنے ناموں کا استعمال کر کے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہیے ایک عام انسان کو. تو اس آیت کا کی جو شروعات ہے وہ اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے. اللہ جیسے ہم جانتے ہیں، یا اگر ہم اللہ کا لفظ استعمال کر لیں تو اللہ مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک جو معنی ہے وہ ہے معبود کا، کہ کوئی ایسی ذات جس کی ورشپ کی جائے، عبادت کی جائے. اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی ایسی ذات جو کہ ورشپ کرنے کے یا عبادت کرنے کے قابل ہو، ایسا اپنا مقام رکھتی ہو، اور اس طرح کی ذات ہو جس کی ہم عبادت کر سکیں. یا اس سے بھی بہتر اس کی ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات کہ مطلب جس کی عبادت صرف اور صرف ہم کوئی ایسی ذات کہ جس کی صرف عبادت کی جائے، یا کوئی ایسی ذات کہ جس سے کہ صرف اس کی ہی عبادت کی جائے اور کسی ذات کی عبادت ہم نہ کریں. تو عبادت ہی تب ہوگی بیسیکلی اگر ہم اس ذات کی عبادت کریں گے. اگر ہم کسی اور ذات کو یا دوسرے ہم نے اپنے اللہ بنائے ہوئے ہوں گے یا غلط معبود یا فالس گاڈز بنائے ہوئے ہوں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی. تو عبادت کا لفظ، ورشپ کا لفظ جس ذات کے لیے استعمال کیا جائے بیسیکلی وہی اللہ ہوگی، اور اسی کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور معنی میں آتا ہے کہ وہ ذات جس سے پیار کیا جائے، جس سے ایک کنیکشن بنایا جائے، ایک تعلق، ایک راستہ، ایک روابط قائم کیے جائیں، اور ایک اس قسم کا اس ذات سے پیار کیا جائے کہ جس میں انسان اس کے احکامات پر چلے اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر چلے، اور اپنی زندگی کے اندر یہ ہو اس کی کہ وہ انہی تعلیمات پر چل کر اپنی زندگی کو گزارے. کہ وہ ذات جس نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ جان دی، یہ جسم دیا، یہ ہماری تمام آسائشیں جو دی ہمیں، ان سب کا استعمال ہم اس لیے کریں کہ ہم اس ذات کی عبادت کر سکیں. تو اس کی اردو ٹرانسلیشن یہ کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی. اچھا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس میں 2 لفظ ہیں، الحی اور القیوم. الحی کا مطلب
جو یہاں پر جہاں آ رہا ہے کہ وہ زندہ جاوید ہستی، مطلب زندہ کا لفظ جو ہے وہ الحی سے لیا گیا ہے۔ زندہ سے مراد ایسے ہوگا کہ حقیقی طور پہ کوئی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، کوئی انسان اگر عبادت کسی ذات کی کرے گا تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات زندہ ہے۔ اور زندہ سے مراد کیا ہے کہ صرف ایسی زندگی نہیں جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے زندگی دی جائے، کوئی ایسی ذات جو کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں ہو اور اس کے بعد وہ چلی جائے، یا کوئی ایسی ذات جس کی لائف ایک لمیٹڈ ہو، جو فنا ہو جانے والی ہو، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ یہاں پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پہلا لفظ کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ حقیقی معبود کون ہے؟ وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ بھی کوئی عام زندگی کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، یہ وہ زندگی جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ وہ واحد ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہ ذات جس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ ذات جو کہ باقی سب لوگوں کو یا باقی سب مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے۔ یہاں پر اس ذات کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ہمیشہ زندہ ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی ذات ہے۔ زندہ و جاوید ہستی، الحی القیوم، قیوم قائم سے لفظ نکلا ہے بیسیکلی، اور دیکھا جائے تو قائم کا مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات جو کہ عبادت کے لائق ہے، جو کہ زندہ ہے، اور قیوم ہے جو کہ ہر وقت کیئر ٹیکنگ میں، مینیجنگ میں، اور ایز اے مینٹینر اس دنیا میں مطلب ایک مخلوقات کے لیے کام کر رہی ہے۔ مطلب کیا کہ وہ ذات جو کہ زندہ ہے اور مخلوقات کی تمام کیئر ٹیکنگ یا مینٹیننس کا کام سارا وہ ذات کر رہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے بھی کوئی بھی انسان پریشان ہوتا ہے تو جس کا ایمان ہو، وہ یہی اس کے دل میں جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنسے گا، اس کے سب سے پہلے جو خیال آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ایک ہی ذات ہے جو میری کر سکتی ہے مدد، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو، ایون کہ جو کفار تھے، ایسے لوگ جو کہ اسلام پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دینا شروع کی، اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اسلام پر تو یا اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب وہ کسی مشکل میں پھنستے تھے وہ ایک ہی ذات کو پکارتے تھے۔ مطلب وہ ضروری نہیں کہ آپ اسلام پر ہوں یا اسلام پر نہ ہوں، ہر انسان کے ان بلڈ اندر ایک چیز سوچ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنسے گا وہ ایک ذات کو پکارے گا، اس کو پتا ہوگا کہ بھائی وہی ذات ایسی ہے جو میری اس وقت مدد کر سکتی ہے، اور وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، جو کہ زندہ ہے اور ہر وقت قائم ہے۔ مطلب وہ ہر وقت ہر آن وہ کس کوشش میں لگی ہوئی ہے، کس چیز میں لگی ہوئی ہے؟ کیئر ٹیکنگ کے اندر اپنی مخلوق کی، وہ مخلوق جس کو اس نے پیدا کیا۔ مطلب وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری بنانے والی، ہمارا جیسے جیسے پہلے بھی پریویس لیکچرز کے اندر ذکر ہوا ہے کہ وہ ذات جو فرمانروا، منتظم، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا بنانے والا، تو کیئر ٹیکنگ بھی اس کا ہی کام ہے، وہی کیئر ٹیکنگ کرتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو جس میں پہلے ذکر کیا کہ جس سے محبت کی جائے، جس سے پیار کیا جائے، اگر ہم حقیقی یا دنیاوی معنوں کے اندر دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو ایسا ہو جاتا ہے، موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ گھریلو معاملات کے اندر مجبوریاں سے جاتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس شخص سے پیار کرتے ہوں، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں یا ہمارے بہن بھائی ہوں یا کوئی اور، جیسے ایک لڑکی کے لیے اس کا شوہر، یا شوہر ایک مطلب مرد کے لیے اس کی بیوی، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شخص سے پیار بہت زیادہ کرتا ہوتا ہے لیکن اس کو ہرٹ کر دیتا ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے ہم ہرٹ انہیں لوگوں سے ہوتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی معنوں کے اندر یہ ایک محبت کا ایک جو ہے نا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شخص کو جو ہمیں پیار کرتا ہے لیکن وہ ہمیں ہرٹ کر رہا ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں لگتا، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے۔ کب تک پتہ لگا؟ جب تک آپ خود ایکسپریس نہیں کرو گے، آپ اس کو بتاؤ گے نہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے، آپ کا یہ عمل جو ہے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اگر وہ واقعی حقیقی معنوں میں آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کو ایک دم سے شوق لگے گا کہ مطلب واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں، یا یہ عمل، اس عمل سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعد میں چاہے وہ عمل نہ دہرائے لیکن خود سے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک وہ ذات ہے جس سے اگر ہم پیار کریں، اور وہ ہم سے اس طرح پیار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چونکہ دیکھیں ایسا شخص جو کہ اب دنیا کے اندر اس شخص آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو دکھ دے، اس کا مطلب کہ وہ لا علم ہے آپ کے اندر کی سوچ سے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب میں کوئی عمل کروں گا تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر کیا ہوگا، چاہے اس کی نیت بالکل صاف ہو، وہ اچھے طریقے سے عمل کرے، لیکن وہ کمپلیٹلی طور پہ کبھی بھی آپ کے اندر نہیں جا سکتا، نہ ہی آپ کو کمپلیٹ طور پہ سمجھ سکتا ہے۔
وہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے جس سے آپ خوشی ہو، لیکن وہ آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک وہ ذات ہیں، اللہ وہ ذات جو کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے. وہ ذات ہے جو کہ انسان کے اندر جانتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو اللہ پاک جو ہے ہماری شرک سے زیادہ قریب ہیں، وہ انسان کے اندر جانتے ہیں، اندر تک جانتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا عمل کرنا چاہتا ہے یا اس کی نیت کیا ہے. تو جب وہ ہماری نیت کو جانتے ہیں تو پھر اس چیز کا ہمیں بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ذات ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ ہماری کیئر ٹیکنگ میں یا مینٹیننس کے اندر ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اور وہ اس طرح سے محبت میں ایک اوور واچ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک سیکیورٹی کی حد تک بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب قیوم کا لفظ وہ ہوگا کہ جیسے ایسے کر لیں کہ دو انسان ہیں، یا آپ اس طرح حساب لگا لیں کہ ایک شخص ایسے ہے جو کسی چیز کی اوور واچ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اوور واچ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کو دھیان رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایک حالت وہ ہے کہ وہ شخص بیٹھ کر اس کی جو ہے نا نگہبانی کرنا چاہ رہا ہے یا اس کی اوور واچ کرنا چاہ رہا ہے. ایک حالت یہ کہ وہ اس کے اوپر کھڑا ہو، بالکل ہر وقت نظریں اس کے اوپر ہوں اور اس کے اوپر کھڑا ہو کے اس چیز کی اوور واچ کر رہا ہوں. تو دونوں میں فرق ہے. مطلب جو دونوں جو شخص ہیں وہ کر تو اوور واچ ہی رہے ہیں، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا ریلیکسڈ ہے، ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی بھی ہو جائے. لیکن وہ شخص جو کہ سر کے اوپر کھڑا ہوگا، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر آن وہاں پہ موجود ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے دیکھ، اس سے غلطی کے چانسز اگر وہ انسان ہے تو بہت ہی منیمم ہوں گے. تو اس طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، قیوم کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس مطلب میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات ہر وقت ایک تو زندہ ہے اور ہر وقت اپنی مخلوق کے اوپر اس طرح موجود ہے جیسے اوپر کھڑے ہو کر انسان جیسے سیکیورٹی کسی کی کر رہا ہو. تو اس طریقے سے وہ اپنی مخلوق کے اوپر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر موجود ہے اس کے سیکیورٹی کے لیے. آگے جی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ بہت پیاری. اچھا اس میں ایک اور چیز ایسی ہے کہ نا یہ ساری جو اس کی سینٹینسز ہیں، جو آیات ہیں، واپس میں نا ایک کنٹینیوس ہیں چیزیں ہیں، ایک کے بعد دوسری کا ذکر آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر کسی انسان کی بات کریں، وہ کسی سیکیورٹی پر مامور ہے. اچھا سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، گیٹس کی مطلب گیٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے اور جو سیکیورٹی کیمراز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک انسان ہے، وہ کیا ہوگا کہ جب وہ دیکھ رہا ہوگا کسی چیز کی اوور واچ کر رہا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تھک جائے گا. وہ کنٹینیوس 24 گھنٹے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سر کے اوپر کھڑا رہے اور دیکھتا رہے اور وہ تھکے نہ، اس کو اونگ نہ آئے، اس کو نیند نہ آئے، تھکن نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت موجود نہ ہو، ضرورت محسوس نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو، ناممکن ہے. اب یہاں پر اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ وہ جو کہ عبادت کے لائق ہے، وہ جو حقیقی ہمارا معبود ہے، جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور قائم ہے، ہر وقت قائم ہے. یا یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ جاویدہ ہستی جو کہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. مطلب ایک تو جہاں پر لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سنۃ مطلب کہ اب ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو غور سن رہے ہوتے ہیں، اتنا سب کو جھٹکا لگتا ہے، اس طرح سے آپ سوتے نہیں ہیں، جھٹکا لگتا ہے اور فوراً دوبارہ سے جاگ جاتے ہیں. مطلب وہ اس کو نیند نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں کہ ایک ڈراؤزینس یا ایک نیند میں جانے کا ایک پہلا جو سٹیج ہوگا وہ یہ ہوگا. تھکن ہوگی آپ کو، اس بعد آپ کو جھٹکا لگے گا. ایسے ہی جھٹکا لگنے کا مطلب سونا نہیں ہوتا، لیکن ایک ڈراؤزینس ہوتی ہے انسان کے اندر، تھکن سی. جو سونا ہے وہ ہے ولا نوم. نوم کا مطلب ہے سو جانا. کہ وہ ذات جو کہ ہر وقت ہر آن ہماری سیکیورٹی کے لیے ہے، کیئر ٹیکنگ کے لیے ہے، وہ ذات ایسی ہے جو کہ اس عمل سے کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ ذات اس سے عمل سے کبھی تھکتی نہیں ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. یہ دونوں چیزیں اس کو افیکٹ نہیں کرتی. اچھا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور کیئر ٹیکنگ میں موجود ہے، کیئر ٹیکنگ کے لیے ہر وقت کر رہی ہے کام اپنی مخلوق کے لیے، کہ مطلب وہ ذات جس کو ہم مشکل میں یاد کریں اور کہ جس سے ہم دعا کر سکیں، اپنی خواہش کا اظہار کر سکیں، اپنی مشکل کا اظہار کر سکیں، ہم دعا کر سکیں کہ اللہ پاک، یا وہ ذات جس سے ہم دعا کر سکیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا یہ چیز ہو جائے، اور مشکل وقت میں جب ہم دعا کریں تو وہ ذات سننے والی ہو. تو اس ذات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو دیکھا جائے اگر اس سے پہلے بتایا گیا کہ وہ ذات ہمیشہ زندہ ہے اور کیئر ٹیکنگ میں لگی ہوئی ہے، تو کوئی ایسی ذات جو کہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ وہ معبود ہے یا اس کو معبود مانے، لیکن اس کو اونگ آ جائے، اس کو نیند آ جائے، تو سونے کا دوسرا نام جو ہے وہ ٹیمپررلی مرنا ہی ہے. مطلب اس وقت انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. کوئی انسان اس ذات کو پکارتا رہے، اس سے دعائیں کرتا رہے، ہو سکتا ہے جس وقت وہ سوئے اس وقت وہ انسان کسی مشکل میں پھنس جائے، تو جب وہ اس وقت اس کو انسان بلائے گا تو وہ کیا ہوگا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو
حقیقی معبود وہی ہوگا جو ہر وقت زندہ ہوگا اور اس کو نہ کبھی نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی. وہ ہر وقت اگر ہم اس سے کسی بھی وقت دعا کریں گے تو وہ ہماری دعا سنے گا, اس کا جواب دے گا. یہ وہ ذات کی بات ہو رہی ہے. تو جو پہلے لوگوں نے جو اپنے فالس گاڈ یا اپنے ایسی الہ بنائے ہوئے تھے جو کہ پتھر کے تھے یا ان کے جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے, وہ صرف وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں, نعوذ باللہ, اصل میں نہیں تھے. تو وہ کیا ہے کہ کبھی انہوں نے اکثر ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کچھ انسانوں کو جو کہ کبھی انسان گزرے تھے, ان کے مرنے کے بعد ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو وہ جو انسان تھے اوبیسلی ان کو نیند آتی ہوگی, جس وقت نیند آئے گی وہ اپنی مخلوقات کا دعاؤں کا یا مشکلات میں کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. تو یہ ذات اس سے برتر ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. یہ دونوں چیزیں اس کو افیکٹ نہیں کرتی. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے, اس چیز کا میں نے آپ سامنے ایکسپلینیشن کر دے دی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ بڑی مزیدار ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ ذات نہیں ہے جو میں کہوں کہ ہم اس سے مانگے تو ہمیں دے گا. یہ وہ ذات ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نمازیں پڑھیں گے, جو ہے نہ اچھے کام کریں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ان کی کیئر ٹیکنگ کیے ہوئے ہے. ان کو ہر ایک سانس جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہر ایک دھڑکن دل کی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہوئی ہے. یہ اللہ اس چیز کو چلانے والا ہے, ہمارے پورے نظام کو, جسم کے نظام کو. ایک نظام ہے نا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سورس ہوتی ہے. تو ہمارے جسم کا جو نظام ہے وہ اللہ پاک چلا رہا ہے, ہر ایک دل کی دھڑکن کو اللہ پاک کنٹرول کیے ہوئے. تو وہ لوگ جو نہیں نمازیں پڑھیں گے, جو اچھا کام نہیں بھی کریں گے, جو دعائیں نہیں بھی مانگیں گے, اللہ پاک ان کو بھی دیتا ہے. اللہ پاک بن مانگے بھی دیتا ہے. تو یہ وہ ذات ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگو تو آپ کو دے. یہ وہ ذات ہے جو آپ کو بن مانگے بھی دے گا, جو کہ آپ کی دعاؤں کے بغیر بھی آپ کو آپ کی ضروریات یا آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے. یہ اس ذات کی بات ہو رہی ہے. اچھا, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہاں پر کیا جو اردو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک نا بڑی پیاری اگزامپل ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر انسان اگر میں یہ کہوں کہ ایک گھر ہے جس کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے, جو فرنیچر پڑا ہوا ہے, جو کچھ پڑا ہوا ہے, وہ ایک کسی انسان کی ملکیت ہے. تو ضروری نہیں کہ جو ایک گھر کے اندر سارا سامان ہے اگر کوئی انسان اس کو اون کرتا ہو تو وہ اس گھر کو بھی اون کرتا ہو. اسی حساب سے ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہ میں بات کروں کہ فار ایگزامپل جو لوگ کرائے کے گھر کے پہ رہتے ہیں, وہ ان کے گھر کے اندر کا سامان ان کا ہوتا ہے لیکن وہ گھر ان کی ملکیت نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ گھر کو اون کرتے ہو لیکن گھر کی ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کی ملکیت نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک گھر میں رہتا ہو, ملکیت اس کی ہو, لیکن جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس کی توجہ اس گھر کی ہر ایک چیز کی طرف نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم نے 10 سال پہلے لی ہوئی ہوں گی, اس کا ہم نے کبھی خیال کیا ہوگا, ضرورت کے بعد استعمال کیا اور پڑی ہوئی ہیں, اور ہر وقت ہماری ان کے پر نظر یا توجہ نہیں ہے. ضرورت کے وقت جو چیز ہوتی ہے بس ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کا خیال ہم رکھتے ہیں, یا جو روزمرہ ہمارے استعمال کی ہیں, جو روزمرہ استعمال کی نہیں ہے ان کا ہم خیال نہیں کرتے. تو ہر ایک چیز کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اپنے بارے میں, بہت ہی اگر اس کو سمجھے انسان تو کیا بات ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کہ زمین اور آسمان, اب یہاں پہ زمین کا ارتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے, آسمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین, ویسے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے سیارے بنائے ہیں. ہماری یہ جو گلیکسیز ہیں, گلیکسیز کتنی بڑی ہیں, گلیکسیز سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی زمین کا ذکر کیا گیا کیونکہ زمین پر ہی جتنا ہمارے علم میں ہے کہ انسان ہے, تو زمین پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو زمین کے اندر ہے یا جو تمام آسمانوں کے اندر ہے سارا کچھ, اس سب کی ملکیت جو ہے جو وہ اللہ پاک کی ہے. اس آیت کے اندر بیسیکلی بتائی جا رہی ہے اونرشپ, یا کہا جائے تو ملکیت بتائی جا رہی ہے کہ جو مالک ہے اللہ پاک رازق ہے, اللہ پاک پیدا کرنے والا. تو اس تمام دنیا کا, آسمانوں کا ہی نہیں, صرف ان کے اندر جو کچھ موجود ہے, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ چرند پرندہ ہے, چاہے وہ کوئی مخلوقات ہے, ان سب کا جو مالک ہے, ان سب کا جو اونر ہے وہ اللہ پاک ہی ہے. اور سب کے سب, اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ان سب کے سب جو ہیں وہ اسی کی مرضی کے تابع ہیں. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اچھا, یہاں پر بات ہو رہی ہے شفاعت کی. اچھا, ایسے ایگزامپل لے لیں کہ اگر ہم کہ فار ایگزامپل آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, مطلب یہ کام کرتے ہیں, آپ ایک آفس کو اون کرتے ہیں, کسی کمپنی کو اون کرتے ہیں. تو آپ کا ایک کالگ آتا ہے آپ کے پاس, وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک اس کا
لڑکا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے اس کو جاب پر رکھنا ہے، تو اوبیسلی چونکہ وہ جو ساتھ کام کرتا ہے آپ کی، آپ اس کی بات پر رلائے کریں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے لڑکے کو لے آؤ. اب کیا ہوگا، وہ لڑکا تو تھا سفارشی، ریفرنس کی بیس کے اوپر آیا، خیر وہ جب وہ عاد ہو گیا کمپنی کے اندر، اب اس کی جو حرکتیں ہیں، وہ اس کا جو کام کرنے کا جو انداز ہے وہ اس لائق نہیں ہے جو کہ اس کی پوزیشن دے دی گئی ہے. جتنا دھیان سے رکھنا چاہیے، جتنی اچھے طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کسی نہ کسی تعلق واسطے سے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پر بات ہو رہی ہے تعلق واسطے کی، ریفرنس کی بات ہو رہی ہے. اب سپوز کرے تو کہ آپ نے دیکھ لیا کہ لڑکا تو یہ آ گیا تھا، اب وہ صحیح طرح کام تو کر نہیں رہا، اب آپ کو لگے کہ بھائی میں اس کو نکال دیتا ہوں، کیونکہ فائدہ تو آپ کو نہیں ہو رہا اس بندے کو رکھنے کا. اب کیا ہوگا کہ جس بندے نے اس لڑکے کو رکھوایا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اب آپ ہوں گے، وہ لڑکا ہے، اور درمیان میں وہ تیسرا بندہ آ جائے گا جس نے اس لڑکے کو رکھوایا تھا. وہ کیا کہے گا، نہیں نہیں یار آپ اس کو کیونکہ میں نے رکھوایا تھا، میرا ریفرنس آئی ہے، اس پہ تھوڑا سا خیال کر لو، غلطی سے ہوگی، نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا، اس کو ابھی ایک اور چانس دے دو. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اصل جو لڑکا جس کے آفس میں کام کر رہا تھا، اس کو یہ خیال آ گیا کہ بھئی جو جس بندے نے مجھے رکھوایا تھا یہ مجھے ابھی سیو کرا تو مجھے بعد میں بھی سیو کرے گا. مطلب بجائے کہ میں اپنے باس کو یا اصل جو میرا مالک ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، اس کو خوش کرنے کے، اگر میں اس بندے کو خوش رکھوں گا تو مجھے اس کمپنی سے وہ جو باس ہے میرا نہیں نکال پائے گا، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں بنی ہوئی ہے. مطلب وہ ڈائریکٹلی اصل جو مالک ہے اس کو خوش کرنے کے بجائے اس تھرڈ پرسن کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکے. یہاں پر شفاعت کی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ وہ دن، کیا اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس دن ہر انسان کے اعمال ہوں گے اور اللہ پاک ہوں گے، اللہ پاک حساب کرنے والے ہوں گے، اور انسان سامنے کھڑا ہوگا اپنے تمام اعمال لے کر. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اوبیسلی وہ جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو وہ دوزخ میں جائے گا. اب جس کے برے اعمال ہیں اس کی وہ یہ سوچے کہ کوئی نہ کوئی جو تھرڈ پرسن آ کے، کوئی تھرڈ ذات آ کر جو ہے نا میری یہاں پر شفاعت کرے، مطلب کہ مجھے میری یہاں پہ فیس سیونگ کرے، اور اصل جو وہاں پر جو جج ہے اس کے سامنے یہ کہے کہ نہیں یہ انسان قابل برداشت ہے، یا یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے نا رکھ لو. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ شفاعت کون کر سکتا ہے. اب یہاں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا انلیس کہ اللہ پاک خود اس ذات کو یہ حق دے کہ بھی آپ کسی کی شفاعت کسی کی میرے سامنے سفارش کر سکو. تو اصل میں جو جج ہے اور جو اللہ پاک ہیں وہ تمام انسانوں کے مالک ہیں، وہ اس بات پر ٹوٹل قادر ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو کے اوپر کا فیصلہ کر سکیں، جنت کا یا دوزخ کا. اور اگر کوئی انسان سفارش کرتا ہے تو وہ سفارش وہی انسان کر سکے گا جس کو اللہ پاک خود یہ رائٹ، یہ حق دیں گے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. کل علم رکھنے والی ذات ہے اللہ پاک کی. اللہ پاک اس کائنات کے تمام راز جانتے ہیں. وہ چیزیں جو انسان اپنے علاوہ کسی اور سے شیئر نہیں کرتا، اللہ پاک اس چیز کو بھی جانتے ہیں. اور دلوں کے راز اللہ پاک سارے جانتے ہیں. تو اسی کا بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز سامنے ہمارے اس کو بھی جانتے ہیں، جو چیز سامنے ہمارے نہیں ہے، جو راز نہیں ہمارے سامنے، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ہمیں جو بھی علم ہے، جو بھی علم دیا گیا، جو بھی علم ہمارے پاس ہے، وہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے. اللہ کے عطا کیے بغیر ہم اس قابل کبھی نہیں ہو سکتے کہ ہم اس علم کو حاصل کر لیں. تو علم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ پاک کی ذات کل علم رکھنے والی ہے، خود بھی سارا کچھ علم رکھتے ہیں وہ، اور انسانوں کو یا مخلوقات کو بھی وہی علم ہے جو صرف اللہ پاک نے خود ان کو بتایا ہے. جیسے کہ فور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر جاتے ہیں، ہم ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں، تو ہم جا کے پہاڑ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ بہت بڑا ہے، وسیع، مطلب بہت ہی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، بہت اونچا ہے، مختلف اس کے اوپر ویجیٹیشن ہوئی ہوئی ہے، ایک مخصوص ساخت کا وہ پہاڑ ہے. اب ہم اس کی دوسری سائڈ پر ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس ایکسیس ہے، جو تصویر کا جو رخ ہمارے سامنے ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے، صرف ہم اس علم کو اس چیز کا علم رکھتے ہوں گے. ہم اس کی اگر ہم ٹوٹل احاطے کی بات کریں تو اس کا کل علم ہمارے پاس اس چیز کا نہیں ہوگا. ہمارے پاس صرف وہ علم ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمیں خود دکھایا ہے، خود دیا ہے. تو کل علم اگر ہم بات کریں سارا اللہ پاک کے پاس ہے، کیونکہ خود اللہ پاک نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے
کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. جیسے پہلے آ چکا کہ اللہ پاک اس تمام کائنات کا، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمین اور آسمان کا، اس زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک ہے، اور اس سب پر اسی کی حکومت ہے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، اس سب پر اللہ پاک کی حکومت ہے. اور ان کی حفاظت کا ذمہ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کیا لفظ آیا تھا، الحی القیوم، زندہ رہنے والے ذات، کیئر ٹیکنگ ذات، جو کہ کیئر ٹیکنگ میں مینٹین کرنے میں اپنی مخلوقات کو، یا جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی ان کو، ان کے لیے ہر دم ہر آن جو ہے وہ موجود، ہر آن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان تمام زمین و آسمان پر اللہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی جو ہے وہ اللہ پاک کر رہا ہے. اور اس کی نگہبانی سے پہلے ذکر کیا کہ جیسے پہلے آیا کہ سنۃ والا نوم، مطلب کہ نہ ان کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. بالکل وہی چیز یہاں پر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک مطلب خوبصورت انداز میں، کہ وہ چیز پہلے کی گئی دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نگہبانی میں مصروف ہے، اور یہ چیز اس کے تھکا دینے والے کا، اس کو تھکا دینے والی نہیں ہے. اللہ پاک اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں تھکتا، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. اور اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں، جیسے پہلے ذکر کیا میں نے کہ شروع میں ذکر ہوا کہ اللہ پاک کی ذات ہی حقیقی معبود ہے، اور وہی زندہ رہنے والی ذات ہے، اور اسی نے اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین آسمان کو بنایا، اور تمام جو ملکیت ہے اللہ پاک کی ہے. بعد میں آیا کہ آسمان و زمین میں ساری حکومت اس کی چھائی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سنۃ النوم، مطلب کہ ان کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. بعد میں بھی دوبارہ آیا کہ اللہ پاک کے لیے نگہبانی جو تھکا دینے والا کام نہیں ہے. تو ایک جو آیت الکرسی ہے، یہ 9 جو آیات ہیں یہ رنگ کی صورت میں ہیں. ایک سورہ البقرہ کے اندر یہ 9 آیات ایسی ہیں جو کہ آپس میں خود ایک اسپیسیفک میننگ لیے ہوئے ہیں. اگر پڑھا جائے تو ایک خود سے مطلب ایک مخصوص معنی ان کا بنتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت 9 آیات ہیں جن کو آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. اور کوشش میں نے یہ کی ہے کہ جو بہترین انداز میں آپ کے سامنے اپنے علم اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی جو ایکسپلینیشن ہے پیش کر سکوں. دعا یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی اس میں ہوگی اللہ پاک اسے معاف فرمائے. اور جزاک اللہ جی.